دوستو آپ لوگوں نے KGF مووی کا نام تو ضرور سنا ہوگا کیونکہ یہ اس وقت ہمارے دیش بھارت کی سب سے پاپولر فلم ہے، جس نے ابھی کچھ وقت پہلے ریلیز ہوتے ہی نہ صرف بھارت دیش میں بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں کامیابیوں کے بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ بات کریں اگر کمائی کی تو اس معاملے میں بھی اس فلم نے فلمی دنیا کے اتہاس کی بڑی بڑی موویز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور کمائیوں کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ جس کو توڑنا آنے والے دنوں میں کسی کے لیے بھی بہت مشکل کام ہوگا۔ مگر دوستو اس مووی کو دیکھنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں جو ایک سوال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا واقعی KGF مووی ایک سچی اتہاسک گھٹنا پر بنی ہوئی ہے؟ یعنی جس طرح کی کہانی اور جس طرح کی خوفناک اور ڈراؤنی جگہیں اس فلم میں دکھائی گئی ہیں کہ کیا سچ میں وہ ہمارے اتہاس میں ہوا کرتی تھیں یا پھر یہ مووی بھی دوسری ہی زیادہ تر موویز کی طرح ایک فکشنل یعنی جھوٹی کہانی پر بنی ہوئی ہے؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اسی طرح کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں KGF کی تو اس کی فل فارم ہے کولار گولڈ فیلڈ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ KGF ہماری اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے دیش بھارت کی مشہور اسٹیٹ یعنی کرناٹکا میں۔ KGF نام سے مشہور یہ سونے کی کھدان کولار شہر سے ایگزیکٹ 30 کلومیٹر جبکہ کرناٹکا کی راجدھانی یعنی بنگلور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ایک دور میں یہ بھارت کی سب سے بڑی سونے کی کھدان کے طور پر جانی جاتی تھی۔ ابھی تک KGF سے لگ بھگ 900 ٹن سے بھی زیادہ سونا نکالا جا چکا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب پورے بھارت دیش کا 95% سونا صرف اسی KGF سے ہی نکالا جاتا تھا۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج سے صرف 2-2.5 سال پہلے تک بھارت کے بہت کم ہی لوگ KGF کے بارے میں جانا کرتے تھے۔ مگر پھر انٹری ہوئی KGF نام کی ایک ایسی فلم کی کہ جس نے اب بچے بچے کی زبان پر اس نام کو رٹوا دیا ہے۔ کولار کے اس علاقے میں آج کے دور میں لگ بھگ 2,60,000 کے قریب لوگ آباد ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر آبادی انہی لوگوں کی ہے کہ جن کے پوروج کسی دور میں اسی سونے کی کھدان میں ایک مزدور کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ دوستو اگر آپ لوگ اتہاس کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس علاقے میں سونے کی کھوج کا کام تو کنگڈم آف میسور کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، مگر کیونکہ اس دور میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی اسی لیے یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ مگر پھر دور آیا انگریزوں کا، اور انگریزوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس خواب کو پورا کر دکھایا اور اس سونے کی کھدان سے اتنا سونا نکالا، اتنا زیادہ سونا نکالا کہ جس کے بارے میں شاید کسی بھی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر یہیں سے شروعات ہوئی KGF کی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس علاقے میں سونا موجود ہے، اس بات کی خبریں تو انگریزوں کے آنے سے پہلے ہی ہمارے اس دیش میں اڑا کرتی تھیں۔ لوکل علاقے میں رہنے والے لوگ اکثر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے اس علاقے میں بہت سارا سونا موجود ہے، مگر ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے اس سونے کو چاہ کر بھی کبھی نکالا نہ جا سکا۔ مگر انگریزوں کا دور آ جانے کے بعد سن 1871 میں پہلی بار ایک انگریز ریٹائر آرمی فوجی نے اس علاقے سے سونا نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دراصل دوستو ہوا یہ کہ ایک انگریز ریٹائر فوجی کہ جس کا نام مائیکل راویل تھا، اس کی نظر ایک دن اچانک سے ایک ایسے پرانے آرٹیکل پر پڑی کہ جس کو 19ویں صدی کے شروع میں لکھا گیا تھا۔ اس آرٹیکل میں KGF کے اندر حد سے زیادہ سونا ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ثبوت بھی پیش کیے گئے تھے، جس کو پڑھ کر اب مائیکل کے ہوش اڑ گئے اور اس نے یہ ٹھان لی میں ہر حال میں KGF سے سونا تو حاصل کر کے رہوں گا۔ بس اسی ضد کے ساتھ مائیکل نے اب اس علاقے میں بہت ساری کھدائی کے ساتھ ساتھ کئی سروے بھی کرائے، اور آخرکار حد سے زیادہ محنت کے بعد مائیکل اس علاقے سے سونا نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر 1875 میں مائیکل کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس علاقے میں گولڈ مائننگ کی اجازت مل گئی تھی۔ مگر دوستو KGF اب کیونکہ حد سے زیادہ بڑا علاقہ تھا اسی لیے گولڈ مائننگ کے اتنے بڑے مشن کو مائیکل اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس تو اتنے زیادہ پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ بس اپنے اس بڑے مشن کو پورا کرنے کے لیے مائیکل نے بڑے بڑے امیر انویسٹر ڈھونڈنا شروع کر دیے، اور اس طرح سے اب KGF میں گولڈ مائننگ کا یہ کام جان ٹیلر اینڈ سنس نام کی ایک کمپنی کے انڈر میں آ گیا۔ اس کمپنی نے 1880 میں اس مشن کو شروع کیا، اور KGF کے اس کمپنی کے انڈر میں آتے ہی اس علاقے سے سونا نکالنے کا یہ مشن بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگا۔ رپورٹس کی مانیں تو شروع میں KGF کے اندر مزدور بہت بری حالت میں کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی مشینیں تو دور بلکہ بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔
جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا کام بھی مزدوروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا پڑتا تھا، اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں کئی بار KGF کے اندر بڑے بڑے حادثے بھی ہو جایا کرتے تھے، جس کے رزلٹ میں ایک ساتھ بہت سارے مزدوروں کو اپنی جانیں گنوانی پڑتی تھیں۔ ایک سرکاری آنکڑے کے مطابق 120 سال چلے اس سونے کی کھدائی کے مشن میں لگ بھگ 6000 مزدوروں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ دوستو، بھلے ہی جان ٹیلر اینڈ سنس نام کی اس کمپنی کے آ جانے کے بعد KGF کا مشن بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، مگر پھر بھی کمپنی ابھی بھی اپنی سپیڈ سے سیٹسفائی نہیں تھی، اور اس نے اپنی اس مشن کی سپیڈ کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے 1890 میں اس دور کی سب سے ایڈوانس مشینوں کو لگانا شروع کر دیا۔ اس دور میں انگریزوں کی طرف سے لگائی گئی یہ مشینیں کتنی زیادہ ایڈوانس تھیں، اس بات کا اندازہ ہم لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پھر اگلے 100 سال تک یعنی 1990 تک KGF میں دوسری مشینیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یعنی 1990 تک بھی یہ مشینیں اپنا پوری طرح سے کام کرتی رہی تھیں۔ مگر اب ان مشینوں کے لگ جانے کے بعد KGF میں بجلی کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ ظاہر ہے نہ صرف ان مشینوں کو ہی بجلی کی ضرورت تھی بلکہ KGF میں حد سے زیادہ اندھیرا بھی ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مزدوروں کو بہت زیادہ پریشانی ہوا کرتی تھی۔ تو اب بجلی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے KGF میں بھارت دیش کا پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا گیا، جس کو ہم لوگ کاویری الیکٹرک پاور پلانٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی دوستو، جس دور میں ایشیا کے بڑے بڑے شہروں میں بھی بجلی نہیں پہنچ پائی تھی، اس دور میں بھی KGF پوری طرح سے بجلی سے جگمگا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آ گیا سن 1902 کا، کہ جب KGF نہ صرف بھارت دیش کی سب سے بڑی سونے کی کھدان بن گئی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ پورے بھارت دیش کا 95% سونا اسی KGF سے ہی نکالا جاتا تھا۔ پروڈکشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ KGF میں جتنے بھی انگریز بڑے بڑے عہدوں پر کام کیا کرتے تھے انہوں نے اب اس علاقے میں اپنے گھر بھی بنانا شروع کر دیے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ ایک بڑی سٹی میں بدل گیا تھا، جہاں پر میڈیکل فیسلٹیز، ایجوکیشن فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ کلب اور اس جیسی بہت ساری چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ دوستو، اس علاقے نے اس دور میں کتنی زیادہ ترقی کی تھی، اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں اس کو منی انگلینڈ کے نام سے بھی جانا جانے لگا تھا۔ مگر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں انگریزوں کے ہی لیے تھیں، کیونکہ بھارت کے غلام اور غریب لوگوں کی حالت تو آج بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ بات کریں اگر آزادی کے بعد کے حالات کی، یعنی آزادی کے بعد KGF کا کیا ہوا تھا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 1880 میں جس انگریز کمپنی نے اس علاقے میں کھدائی کا مشن شروع کیا تھا، اس کا یہ مشن اگلے 96 سال تک لگاتار چلتا رہا تھا، اور پھر آزادی کے کچھ سال کے بعد ہی یعنی سن 1956 میں انڈیا کی گورنمنٹ نے اس کمپنی سے یہ سب کچھ اپنے انڈر میں لے لیا تھا، اور پھر 1972 آتے آتے یہ پورا KGF پورے طور پر انڈیا گورنمنٹ کے انڈر میں آ گیا تھا۔ مگر دوستو، اب KGF کے حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے، کیونکہ شروع میں تو KGF کے اندر کھدائی میں بالکل اوپر ہی سونا نکل آیا کرتا تھا، مگر جب تک KGF انڈین گورنمنٹ کے انڈر میں آیا تب تک اس کی حد سے زیادہ کھدائی ہو چکی تھی، اور اس کی کھدائی ہوتے ہوتے اس کی گہرائی لگ بھگ 3 کلومیٹر اندر تک پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے اب یہ دنیا کی دوسری سب سے گہری سونے کی کھدان بھی بن چکی تھی۔ مگر دوستو، اتنی زیادہ گہرائی میں اب مزدوروں کے لیے کام کرنا حد سے زیادہ بڑا چیلنج بن چکا تھا، کیونکہ گہرائی میں ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری بڑی بڑی مصیبتیں موجود تھیں، جن کی وجہ سے کبھی کبھی تو بہت سارے مزدوروں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑ جاتی تھی۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے حالات حد سے زیادہ بگڑتے گئے، اور پھر سن 2001 میں KGF کا یہ مشن پوری طرح سے بند کر دیا گیا۔ KGF کے مشن کو بند کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ اب اس کی مٹی میں سونے کی ماترا کم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے کمپنی کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کریں KGF مووی کی اسٹوری کے بارے میں، یعنی کہانی کے بارے میں، کہ کیا KGF مووی کی اسٹوری بھی سچ ہے KGF کی طرح یا پھر یہ ایک جھوٹ ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسے تو پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر کئی الگ الگ طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے راکی کی اس اسٹوری کو نہ جانے اتہاس کے کس کس کیریکٹر سے انسپائر مانا جا رہا ہے۔ مگر سچائی یہی ہے کہ اس مووی کے میکرز یہ بات پوری طرح سے کلیئر کر چکے ہیں کہ اس کی اسٹوری پوری طرح سے فکشنل ہے، یعنی یہ مووی ایک کالپنک کہانی پر بنائی گئی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔